نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفسم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنه ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ صحیح بخاری قرآن کے بعد جس کا درجہ ہے اس کا آپ دورہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. درس بخاری میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. آپ لوگوں نے سچی بات ہے اس گئے گزرے دور میں محدثین کی سنت کو دہرا دیا ہے. یہ محدثین والا کام ہے. شاید آپ کو معلوم ہو آج سے چند سال قبل
لوگ سارا سارا دن احادیث کی مجلسیں لگاتے تھے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حدیث کا طالب علم ہوں، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، صبح فجر کی نماز سے لے کر زور تک بڑی بڑی حدیث کی مجالس ہوتی تھی، بڑی بڑی حدیث کی مجالس ہوتی تھی۔ میں اکثر اپنی تقریر میں بتاتا رہتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ جب حج کرنے کے لیے گئے نا تو اللہ سے 3 دعائیں کی، یا اللہ میری ملاقات بشر حافی جو تیرا ولی ہے اس کے ساتھ کروا دے، نہ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جو تیرا ولی ہے نا بشر حافی، جب مجھے موت آئے میری قبر اس کے ساتھ بنا دے، مجھے اس کے ساتھ قبر کی جگہ عطا فرما دے۔ وہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ دوسری دعا کہ یا اللہ جو بغداد کی جامع مسجد ہے مجھے اس میں بیان کرنے کا، خطاب کرنے کا موقع عطا فرما دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے بغداد کی جامعہ کا خطیب بغدادی کو خطیب بنا دیا۔ یہ خطیب بغدادی کی بات ہے۔ پھر کہنے لگے یا اللہ جو مکہ کی بہت بڑی محدثہ ہے کریمہ مروزیہ محدثہ، اس کے ساتھ میری ملاقات کروا دے تاکہ میں اس سے بخاری پڑھ سکوں۔ اللہ نے وہ بھی دعا قبول کر لی، کریمہ مروزیہ کے ساتھ خطیب بغدادی کی ملاقات ہو گئی، 3 دن میں ان سے بخاری پڑھ لی۔ کتنے دن میں؟ 3 دن میں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے حدیث کی بڑی بڑی مجالس ہوتی تھی اور لوگ سننے کے لیے دور دراز سے آیا کرتے تھے۔ امام بخاری کے ایک استاد ہیں سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ حدیث پڑھاتے تھے نا ان کے لیے 40 فٹ اونچا سٹیج لگایا جاتا تھا، مجمع بہت زیادہ ہوتا تھا۔ کتنا اونچا؟ 40 فٹ۔ سلیمان بن حرب، اور یقین کریں ان کی مجلس حدیث میں 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 500، 1000 نہیں، ان کی حدیث کی مجلس میں روزانہ 40,000 لوگ آیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حدیث سے دور ہیں، انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے میں پڑھا کروں گا اور آپ سنا کریں گے۔ اور یہ ایسی مجلس ہے اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، یاد نہیں کر سکتے، ذہن میں بٹھا نہیں سکتے، کم از کم ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جایا کریں۔ کیوں؟ آپ ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے، وَمُجْ جُلَسَا لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ، ہمارے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوگا، وہ بھی خوش نصیب ہے۔ تو جن کی کتاب ہم پڑھنے لگے ہیں، محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی میں 90,000 علماء کو بخاری پڑھائی۔
کتنے ہزار؟ 90,000 اللہ کرے اگر ہمارے ناظرین ہمارے پاس نہیں آ سکتے تو چلو اپنے گھروں میں بیٹھ کر پڑھتے جائیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر پڑھ لیں، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ ٹائم ہمیں دیں گے نا، روزانہ آپ ہمارے ساتھ شمولیت فرمائیں گے نا، انشاءاللہ فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ روزانہ آپ نے بیٹھنا ہے، احادیث سننی ہے، قرآن سننا ہے، بخاری سننی ہے۔ چلیں، میں نے پہلی 2 حدیثیں پڑھی ہیں، اب ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کی کیفیت۔ اچھا بھائی، میرا آپ سے سوال ہے، امام صاحب نے پہلے وحی کی کتاب کیوں لائی ہے؟ کیونکہ دین کی ابتدائی وحی سے ہوئی۔ ہاں، اس لیے کہ قرآن و حدیث، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پورے دین کی اساس اور بنیاد وحی ہے۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ خفیہ اشارہ۔ ہاں جی، یاد رکھنا، وحی کسے کہتے ہیں؟ خفیہ اشارہ۔ امام صاحب کتاب کا آغاز باب الوحی سے کر رہے ہیں، اور حدیث لا رہے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ آگے دیکھیں پہلی حدیث کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ یہ کیوں لا رہے ہیں باب وحی کا؟ کیونکہ اگر ہم ساری کتاب پڑھنے کے بعد بھی اپنی نیتیں ٹھیک نہیں کریں گے تو ہاں، قرآن حدیث کی بنیاد وحی الہی ہے، اور وحی نماز، روزہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، سارے احکام، مسائل، سب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم جو بخاری پڑھ رہے ہیں نا، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ یہ جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بیٹھنا، یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کا دار و مدار کیا ہے؟ خلوص نیت، خلوص نیت۔ اور نیت کیا کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کا ارادہ۔ نیت کیا ہوتا ہے؟ دل کا ارادہ۔ جی، رسول اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کی کیفیت۔ آگے امام صاحب ایک آیت لا رہے ہیں، انا اوحینا الیک۔ جی یاسر، آپ ترجمہ کریں۔ انا بے شک اوحینا ہم نے وحی کی الیکا آپ کی طرف، کما جس طرح اوحینا ہم نے وحی کی الا طرف نوح علیہ السلام کے، والنبینا اور نبیوں کے، من بعد جو اس سے پہلے تھے۔ بات ہے نوح علیہ السلام کے بعد۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ہم نے آپ کی طرف وحی نازل نہیں کی، بلکہ آپ سے پہلے جتنے نبی تھے ہم نے ان کی طرف بھی وحی نازل فرمائی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ سارے نبیوں کی طرف وحی نازل ہوئی۔ جی آگے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان۔ حدثنا الحمیدی۔ اللہ، مجھے ایسے لگ رہا ہے امام حمیدی کے ساتھ امام بخاری کو کوئی زیادہ ہی پیار ہے۔ جی، یہ ان کا مکی استاد ہے حمیدی، مکے کا استاد ہے، اس کا نام کیا ہے؟ امام حمیدی عبداللہ بن زبیر۔ امام صاحب کا نام کیا ہے جی؟ امام بخاری کا نام وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں۔ ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن
بردزبے بن نہیں بس آگے البخاری جوفی. امام صاحب کو بخاری بھی کہتے ہیں جوفی بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کا جو ہے نا ان کا پردادا مغیرہ وہ یمان جوفی کے ہاتھ پہ اسلام لایا تھا. ٹھیک ہے. آپ کا نام محمد، بہت بڑے محدث رحمۃ اللہ ہے. ان کے باپ کا نام اسماعیل، اسماعیل بھی بہت بڑے محدث تھے. امام مالک کے استاذ تھے، شاگرد تھے. امام مالک کے شاگرد تھے. ہاں جی. عبداللہ بن مبارک کے ہم اثر تھے. امام مالک کے شاگرد تھے. جی. محمد بن اسماعیل آگے بن ابراہیم جو ہے نا اس کے حالات بہت کم معلوم ہے. آگے آ گیا المغیرہ. المغیرہ مسلمان تھا. میں نے پہلے بتایا یمان جوفی کے ہاتھ پہ اسلام لایا، اس لیے امام بخاری کو جوفی بھی کہتے ہیں. چلیں آگے چلیں. حدثنا سفیان. جی بخاری کس لیے کہا؟ کیا؟ امام بخاری کو بخاری کس لیے کہا جاتا ذرا اونچی بولیں امام بخاری کو تاکہ ناظرین تک آپ کا آواز پہنچے. بخاری ہے؟ جوفی تو آپ نے بتا دیا نا. ہاں ہاں امام بخاری کو بخاری کس لیے کہا جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے. آپ کی جائے پیدائش بخارا میں ہوئی تھی نا. بخارا ایک شہر ہے خراسان کا، وہاں امام بخاری پیدا ہوئے تھے. بخارا یہ بخارا تقریباً 55 ہجری میں نا حضرت عثمان امیر معاویہ کے دور حکومت میں، یہ بڑی نکتے کی بات ہے. 55 ہجری میں امیر معاویہ کے دور میں حضرت عثمان بن عفان کے بیٹے سعید بن معاویہ نے سعید بن عثمان نے فتح کیا تھا. ٹھیک ہے. کس نے فتح کیا تھا بخارا؟ سعید بن عثمان نے. یہ خراسان کا ایک شہر ہے بخارا. جی کیا مسئلہ ہے؟ 55 جی 55، 50 نہیں 55. ٹھیک ہے. 55. حدثنا سفیان. حدیث بیان کی ہم کو امام حمیدی نے. حدیث بیان وہ کہتے ہیں. اچھا ایک بات اور، حدثنا کبھی حدثنا آتا ہے کبھی اخبارنا آتا ہے. آپ نے پڑھا ہے نا پچھلی کتابوں میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ حدثنا اور اخبارنا میں کیا فرق ہے؟ حدثنا میں بیان کی، اخبارنا میں خبر کی. نہیں حدثنا حدیث رسول اللہ سے ڈائریکٹ بیان کرنا. ڈائریکٹ. اخبارنا انڈائریکٹ نہیں. یہ نہیں بات آپ کو بتایا نہیں کسی نے. امام یہ 4 لفظ ہیں. کبھی آتا ہے حدثنا، کبھی اخبارنا، کبھی انبانا، کبھی سمیتو. ٹھیک ہے. امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ ان 4 عروض میں کوئی فرق نہیں. حدثنا اخبارنا ایک ہی ہے. لیکن امام مسلم اور دوسرے ائمہ اکرام کہتے ہیں نہیں بہت زیادہ فرق ہے. حدثنا کا معنی شاگرد سنے استاد پڑھے. شاگرد سنے استاد لکھ لیں. محترم ناظرین آپ بھی لکھ لیں. جیسے میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں نا آپ نے سنی ہے، وہ ہو گیا حدثنا. استاد پڑھے. شاگرد سنے. حدثنا وہ مبشر کہاں ہے بھائی؟ حدثنا استاد پڑھے شاگرد سنے، اور اخبارنا شاگرد پڑھے استاد سنے. لیکن امام بخاری کہتے ہیں نہیں یہ کوئی فرق نہیں. بہرحال آپ نے یاد رکھنا ہے. یہاں حمیدی. اچھا حدثنا ایک اور سوال ہے میرا. حدثنا میں نے پورا نچوڑ نکالنا ہے بخاری کا، آپ کو پتہ چلے بخاری پڑھیے. حدثنا امام صاحب فرماتے ہیں حدیث بیان کی ہم کو حمیدی نے. امام بخاری تو اکیلے ہیں، نہ کیوں آیا ہے؟ ضمیر جمع کیوں آئی ہے؟ کیونکہ وہ ان کے استاد بیان کر رہے ہیں اور وہ شاگردوں میں شامل ہیں. شاگرد زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ہاں شاباش. جب ان کے استاد حمیدی حدیث بیان کر رہے تھے تو امام بخاری اکیلے نہیں تھے.
اور بھی شاگرد ساتھ تھے. شاباش 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 شاباش. حدیث بیان کی ہم کو حمیدی نے، حدثنا سفیان وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم کو سفیان نے. یہ سفیان کون ہے؟ سفیان بن عیینہ. یہ بھی مکے کے رہنے والے قریشی ہیں. قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، وہ کہہ رہے ہیں حدیث بیان کی ہم کو یحییٰ بن سعید انصاری نے. قال اخبرنی محمد ہاں یہ شاگرد اخبرنی، یا نی کیوں آ رہا ہے کہ اس امام صاحب کا شاگرد بیان کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلے ہوں، اس لیے نی کا. محمد بن ابراہیم التیمی. حدیث بیان اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، خبر دی مجھ کو محمد بن ابراہیم التیمی نے. انہ سمع علقمہ بن وقاص اللیثی. بشرو دو گولیاں تل رہا ہے یار، اور بلا ڈالیاں نل پانی گرم کر کے. انہ سمع بشر ایک بھی میری گل سن. انہ سمع علقمہ بن اس نے سنا، محمد بن ابراہیم نے سنا علقمہ بن وقاص لیسی سے. یہ تابعی ہے، لیسی یہ تابعی ہے، تابعی. ہاں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر. وہ کہہ رہے تھے علقمہ بن وقاص، سمیت عمر بن الخطاب، میں نے سنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے علی المنبر. میں نے عمر سے سنا. کہاں سنا؟ عمر سے. کہاں سنا؟ کتنی مضبوط حدیث ہے. بازار میں نہیں سنا، کسی اور مجلس میں نہیں سنا. کہاں سنا؟ ممبر پر. ممبر. ممبر کون سا؟ مسجد نبوی. رسول اللہ کا ممبر. ما بین بیتی و ممبری. ناظرین دعا کر دیں میرا درد سر ختم ہو جائے. ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. انشاءاللہ رہی زندگی صرف بخاری نہیں، پوری سیاست آپ کو میں نے پڑھانی ہے انشاءاللہ، پوری سیاست. اور دوسری گرامر کی کتابیں بھی ایسے ہی پڑھانی ہے، تفسیر کی کتابیں انشاءاللہ. اگر میری زندگی رہی، اگر مر گیا تو معاف کر دینا. یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے. انما الاعمال بالنیات. اس حدیث کی وضاحت ہو گئی ہے نا. اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے. وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. لِكُلِّ اچھا یہاں ہے لمرم، ایک نسخے میں لکل لمرم ہے کوئی نسخہ؟ ہاں کل لمرم والا نسخہ بھی ہے نا. لو جی ناظرین ہمارے پاس دو نسخے ہیں. ایک کتاب میں ہے انما لکل لمرم، ایک کتاب میں ہے انما لمرم. میں نے پڑھا ہے لکل لمرم، لیکن وہ بات زیادہ صحیح ہے لکل لمرم. ہر آدمی کے لیے جو وہ نیت کرتا ہے، فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها. جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کسی عورت کی طرف ہجرت اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے. فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. اس کی ہجرت جس کی طرف اس نے ہجرت کی. اگر دنیا کی طرف ہجرت ہے اس کو اس کا ثواب یا اجر کیا کہنا ہے، اس کا پھل مل جائے گا. اگر دین کی طرف ہجرت ہے تو اس کو دین کا ثواب ملے گا. اگر دنیا کی طرف ہجرت ہے، کسی عورت کی طرف ہجرت ہے، دنیا مل جائے گی، عورت مل جائے گی، نکاح مل جائے گا. سر یہ دنیا میں عورت بھی تو شامل ہے، یہ عورت کا نام علیحدہ کیوں لیا گیا ہے؟ کیسے؟ کہ جس نے دنیا کی طرف ہجرت کی اس نے دنیا کی طرف کی، تو دنیا میں عورت بھی تو شامل ہے. دنیا میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دنیا میں عورت بھی شامل ہے، لیکن تین چیزیں ہیں نا، دولت، زن، زار، عورت، ان کی طرف لوگوں کا زیادہ لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ. جی
حدثنا دوبارہ پڑھیں. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہ ہاں جی. ان الحارث بن ہشام ان الحارث ابنا، سبنا کیوں پڑھنا ہے؟ یہ صفت ہے حارث کی. حارث پر نسب ہے انا کی وجہ سے، حارث پر نسب ہے انا کی وجہ سے. اور جو لفظ ابن ہوتا ہے وہ پہلے کا صفت ہوتا ہے، دوسرے کا مضاف ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. پہلے کا صفت اور دوسرے کا مضاف. ہاں پہلے کا صفت. بچے ٹھیک ہے نا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ بلال شریف. ہاں جی حافظ بلال. بلال شریف جی. ان الحارث بن ہشام ان الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنه ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. جی ترجمہ کریں. ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے. ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف، یہ امام صاحب کے استاد ہیں. قال فرماتے ہیں اخبار ہمیں خبر دی مالک نے ہشام بن عروہ سے ان ابی، انہوں نے اپنے باپ سے. یہ امام صاحب کے استاد ہیں بیکند کے رہنے والے. کہاں کے رہنے والے؟ بیکند. ابتدائی تعلیم امام صاحب نے ان سے حاصل کی ہے. جی بیکند کون سا تھا؟ ہاں خراسان کا. بیکند، سمرقند، ہاں جی خوارزم، یہ سارے نا سمرقند کے شہر ہیں. ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے جی حدیث بیان کی ہم کو محمد بن یوسف نے. ہمیں قال فرماتے ہیں اخبرنا، ہمیں خبر دی مالک نے. عن ہشام بن عروہ سے. وہ روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے باپ سے. ہشام کون ہے؟ عروہ کون ہے؟ باپ کون ہے؟ بتائیں مجھے. ہشام کون ہے؟ عروہ کون ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ ہشام جو ہے نا، ہشام یہ عروہ کا بیٹا ہے. ہشام کس کا بیٹا ہے؟ عروہ کا. عروہ کون ہے؟ سبحان اللہ، یہ امی عائشہ کا بھانجا ہے. حضرت زبیر کا بیٹا ہے، عبداللہ بن زبیر کا بھائی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ہشام عروہ کا بیٹا، عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھانجا، عبدالرحمن زبیر بن عوام کا بیٹا، زبیر عبداللہ بن زبیر کا بھائی، عبداللہ عبداللہ بن بن زبیر کا زبیر کا بھائی. عروہ نے نا بہت سارا علم حضرت عائشہ کے پاس سے حاصل کیا ہے. بہت سارا علم عروہ نے. وہ اپنے باپ سے، کس سے؟ زبیر سے. ان عائشہ ام المؤمنین زبیر کس سے روایت کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے. ان الحارث بن حضرت ہشام عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ ان الحارث بن ہشام، بے شک حارث بن ہشام نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال یا رسول اللہ، پس کہا اس نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یاتیک الوحی، کیسے آتی تھی آپ کے پاس وحی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پڑھیں یار آگے، بیٹھے گا چاہے. یاتینی مثل سلسلۃ الجرس. احیاناً کیا معنی ہے اس کا؟ کبھی کبھی. احیاناً کبھی کبھی. یاتینی آتی تھی میرے پاس. کیا آتی تھی؟ وہی. کیسے آتی تھی؟ مثلا سلسلۃ الجرس سے. مثلا سلسلۃ الجرس کیسے آتی تھی؟ گھنٹی کے بجنے کی طرح. گھنٹی کے بجنے کی طرح. سلسلہ میں نا گھنٹی نہیں، جرس گھنٹی، آواز. سلسلہ میں نا بجنا، آواز، کھڑکنا.
أشد قرآن میں کوئی ہے اس کی کوئی مثال سلسلہ؟ جی لفظ ہے سلسلہ. ہاں جی، خلق الانسان من صلصال کالفخار وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. ٹھیک ہو گیا. وهو أشد علي اور وہ زیادہ سخت تھی مجھ پر، فيفصم عني پس وہ کھولی جاتی، ہٹائی جاتی، دور کی جاتی مجھ سے. وقد وقت وعيت تو اور تحقیق میں یاد کر لیتا تھا ما قال جو اس نے کہا، أحيانا جو وہ کہتا تھا میں یاد کر لیتا تھا. وَأَحْيَانًا، يتمثل اور کبھی کبھی للملك یتمثل، صورت بناتا تھا، شکل بناتا تھا میرے لیے فرشتہ، رجلا آدمی کی، یعنی فرشتہ مرد بن جاتا، مرد بن کے میرے پاس آ جاتا. فیکلمنی، فيكلف فأي وہ مجھ سے کلام کرتا، فائی میں یاد کر لیتا ما يقول قالت جو وہ عائشة کہتا. قالت عائشہ، فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ولقد رأيت اور البتہ تحقیق میں نے دیکھا آپ کو. کس ينزل کو؟ عليه کس کو؟ کس کو دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح وہی نازل ہوتی تھی. میری بات سنیں، آپ نے جلد بازی نہیں کرنی. ایک حدیث، دو حدیثیں، تین حدیثیں، جتنی بھی پڑھی ہے سمجھ کے پڑھنی ہے. آگے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. یہ میرا وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ رمضان سے پہلے آپ کی کتاب مکا دوں گا. بس میں آپ کو ایک حدیث پڑھاؤں، دو پڑھاؤں، یہ میری مطلب ہے سر درد ہے، آپ کی نہیں. لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے پلے پڑ جائے. ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد نازل ہوتی تھی وہی آپ پر سخت سردی میں، البرد شدید البرد. فيفصم عنه وإن آپ کا کیا ہوتا تھا، حال ہوتا تھا، سخت سردی میں وہی آتی، لیکن آپ کو اتنا پسینہ آتا اللہ کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا تھا. وإن جبينه یتفسد عرقا، آپ کی پیشانی سے پسینہ بہتا تھا. تفسد یتفسد کون سا باب ہے؟ صرف يصرف نہیں، تصرف یتصرف، تفعل یتفعل. بالکل پڑھے. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا یحییٰ بن بکیر، ترجمہ کریں. حدیث بیان کی ہم کو یحییٰ بن بکیر نے. قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب، عن عروة بن الزبير وہ عروہ بن زبیر سے. ابن شہاب، ابن شہاب کس کا شاگرد ہے؟ عروة بن زبير ابن شہاب کو امام زہری بھی کہتے ہیں، یاد رکھنا. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عروہ کی زیادہ جو حدیثیں ہیں نا وہ امی عائشہ سے ہیں. انها قالت اول ما بدی حضرت به عائشہ کہتی ہیں اولو، سب سے پہلے جو ابتدا کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نیک، وہی سے وہ نیک خواب تھے. سب سے پہلے آپ کو کیا آتے تھے؟ نیک خواب. کتنی دیر نیک خواب آتے رہے؟ 6 ماہ. 6 ماہ. فکان لا یرا رؤیا کان لا یرا رؤیا، پس تھے آپ نہیں دیکھتے کوئی خواب مثل فلک الصبح الا جا، مگر وہ آ جاتا مثل صبح کے پھٹنے کی طرح. جو بھی خواب آتا نا وہ سچا ہو جاتا. اللہ، نبیوں کے خواب سچے ہی ہوتے ہیں. ثم حبب الیہ الخلاء وکان یغلو پھر پسند کر دیا گیا آپ کی طرف علیحدہ رہنا، اکیلا رہنا. وکان یخلو بغار حراء اور آپ علیحدہ رہتے تھے غار حرا میں. فیتحنس فیہ وهو تعبد الليالي آپ اس میں تحنس کرتے. کیا کرتے؟ تحنس. اور وہ عبادت ہے. یہ تحنس، یہ تحنس عبادت. قرآن میں کوئی اس کی مثال ہے؟ یہ تحنس کوئی لفظ ہے قرآن میں؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ. چلے وهو تعبد الليالي ذوات نہیں، العدد وہ تعبد، اور وہ عبادت کرنے اللیالی ذوات العدد، گنتی کی راتیں، قبل ان ينزل الى اهله پہلے اس کے کہ آپ آئیں اپنے گھر کی طرف. ويتزود لذلك ثم يرجع وَيَتَزَوَّدُ، لذلك ثم يرجع الى خديجة فيتزود
لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه غار حراء ترجمہ بھی کرنا. قبل ان ينزیا یہ کہ وہ لوٹے پہلے اس کے کہ آپ آئیں الى اہل اپنے گھر کی طرف اہلو ويتزود لذلك اور اس کے لیے آپ زیادہ راہ لیتے. زادرا ثم پھر یرجعو لوٹتے الى خدیجہ خدیجہ کی طرف ہاں فیتزود پھر زیادہ راہ لیتے مثل اس کی مثل حتی جاء اللہ کو آیا حق یہاں تک کہ آ گیا آپ کے پاس حق حق سے مراد کیا کہ آپ نبی بن گئے. وہوا فی غار حراء فجاءه الملک واہ فی غار حراء اور اب غار حراء میں تھے. فجاء الملک آیا فرشتہ فقال اقرأ فقال فقلت ما انا بقاری اس نے کہا پڑھ. قال فرمایا فقلت ما انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں. قال فاخذني فغطني فرمایا فاخذ پھر پکڑ لیا اس نے مجھے پکڑا فغطني مجھے دبایا حتى بلغ من الجهد ہاں یہاں تک کہ وہ پہنچا مجھ سے مشقت کو ثم یعنی بڑا زور نال دبایا انہیں میں نے. ثم ارسلني پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. فقال اقرأ فقلت ما انا بقاری فاخذني فغطني ادھر آدھائیے حتى بلغ من الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقاری قال فاخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقرأ باسم ربك چل الذي یعنی 3 دفعہ ہے کیا پڑھ تیسری بار پڑھ میں نے کہا میں نہیں پڑھا ہوا. پھر چوتھی دفعہ کہا اقرا بسم ربک الذی پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس تجھے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمے ہوئے خون سے. اقرأ وربك الاکرم اقرأ پڑھ وربک اپنے رب کے نام سے اور آپ کا رب عزت والا ہے. فرجع بها پھر لوٹے بها اس کے ساتھ رسول اللہ کون لوٹے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ کلمات یہ آیات لے کر لوٹے. یرجف فؤادہ یرجف فؤادہ قرآن میں آتا ہے نا یوم ترجف الراجفہ کانپ رہا تھا آپ کا دل. کانپ رہا تھا فؤاد دل کو دل. علی خدیجہ بنت خویلد فقال خدیجہ بن خویلد پر آئے مجھے کپڑا کپڑا اٹھاؤ یعنی مجھ پہ چادر پاؤ چادر ڈالو کپڑا ڈالو. فزملوه حتى ذهب عنه الروع انہوں نے آپ پر چادر ڈالی یہاں تک کہ چلا گیا آپ کا حتى ذهب عنه رو قرآن میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہاں فلما ذهب عن ابراہیم الرو. کیا بات ہے. فقال لخدیجہ واخبرها الخبر واخبرها الخبر خبر آپ نے خدیجہ کو ساری خبر سنا دی. لقد خشیت علی نفسی میں ڈر رہا ہوں میں ڈر رہا ہوں اپنے آپ پر فقالت مجھے اپنی جان کا بڑا خطرہ پڑ گیا ہے. فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز نہیں ضائع کرے گا. انک لتصل الرحم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں وتحمل الکل وتکسب آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. کل یہ قرآن میں کہی آتا ہے کل 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 میں بالکل آتا ہے 14 پارے میں وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ وتکسب المعدوم اور اب کما کے دیتے ہیں معدوم. وتقری الضیف معدوم کا معنی جس کے پاس کچھ نہ ہو. محتاج محتاجوں جس کے پاس کچھ نہ اسے معدوم کہتے ہیں. وتقری الضیف مہمان اور مہمان نوازی کرتے ہیں مہمان والا نوائی اور حق کے حوادثات پر آپ مدد کرتے ہیں. فانطلقت به خدیجہ فانطلقت به خدیجہ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل لے چلی آپ کو خدیجہ یہاں تک کہ لے آئی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس بن امی خدیجہ جو خدیجہ کا چچا چاچے کا بیٹا تھا. چچا کا بیٹا. عبدالعزیٰ تو یہ کافرانہ نام نہیں؟ کافرانہ نام ہے تو وہ کافر ہی تھا. ورقہ کون سا مسلمان تھا؟ وہ بھی تو عیسائی تھا. وکان عمران تنصر فی الجاہلیہ اور تھا آدمی جو عیسائی ہو گیا تھا جاہلیت میں.
وكان يكتب الكتاب العبرانية اور تھا وہ لکھتا عبرانی کتاب، فيكتب من الإنجيل پس وہ لکھتا تھا انجیل سے، عبرانی انجیل سے لکھتا تھا۔ بالعبرانية ما شاء الله جو چاہ اللہ نے أن يكتب یہ کہ وہ لکھے، وكان شيخا كبيرا اور تھا وہ بہت بوڑھا آدمی، قد عمي فقالت له قد خديجة عامیہ، کیا معنی ہے اس کا؟ أمدا وہ اندھا ہو گیا تھا۔ عامیہ کون سا سی گئے؟ بعد مذکر کا ہے، پھر ماضی معلوم۔ باب اونچی اونچی بولو، يسمع عامیہ یاما، عمي عامیہ یاما، سمع اسمع۔ فقالت له خديجة ہاں، يا ابن عمي اسمع 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 کہا آپ کے لیے خدیجہ نے، اس کے لیے ورقہ کے لیے خدیجہ نے، اے میرے چاچے کے بیٹے اسمع، من ابن أخيك سن اپنے بھتیجے سے۔ فقال له ورقة ورقہ نے کہا يا ابن أخي اے بھتیجے ماذا ترى تو فأخبر کیا دیکھ رہا ہے؟ آپ نے ساری خبر سنا دی۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى مارا ٹھیک ہے، ساری خبر سنا دی۔ فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله ورقہ نے کہا یہ نو ناموس ہے، ناموس، ناموس اور جاسوس، ناموس اور جاسوس کیا فرق ہے؟ ناموس ہوتا ہے کسی بادشاہ کا جو جاسوس ہو، ناموس کسی بادشاہ کا جاسوس، لیکن وہ جاسوس نہیں، جاسوس کہتے ہیں طلب شر کے لیے رازدان، ایسا رازدان جو طلب شر کے لیے ہو، اور ناموس اسے کہتے ہیں جو طلب خیر کے لیے ہو، جو طلب خیر کے خیر کے لیے ہو۔ اس سے مراد جبریل ہے، یہ وہ ناموس ہے۔ آگے چلے چلے، نزل اللہ علی موسیٰ یا لیتنی فیہا جو اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا، جزعا یا کاش لیتنی کہ میں جوان ہوتا، کاش کہ میں زندہ ہوتا جب تیری قوم تجھے نکالتی۔ اکون حیا اذ یخرجک قومک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ نے سنی نا بات، اور میں یہ مجھے نکالیں گے، یہ تو میری مثالیں دیتے ہیں۔ او مخرجیہم، اصل اسی مخرجون، مخرجون، یا نون حذف ہو گیا اضافت کی وجہ سے، یا کو یا میں ادغام کر دیا، اور یا کی وجہ سے کسرہ دے دیا جیم کو۔ اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالنے والے ہیں؟ قال نعم لم یأتی رجل اس نے کہا ہاں، نہیں آیا کوئی آدمی قد بمثلی مثل اس کی جو تو لایا، ما جئت به ہاں جو تو لایا، الا اودی مگر وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزِّرًا معذرا ترجمہ کر کالا نہ کر دے، وَإِن يُدْرِكْنِي اگر پالے مجھ کو، يَوْمُكَ ہاں تیرکم تیرا دن، تیرا دن یعنی تیرا زمانہ، انصرك کہ میں تیری مدد کروں، ہاں نصرًا مدد کروں، ہاں جی، مؤزرًا ہاں جی، میں تیری یعنی ہاں جی، ساتھ دیں گے۔ ہاں جی، میں تیری مضبوط مدد کروں گا۔ ثم پھر لم ينشب برکت ان توفی نہ زندہ رہا ورکا یا تک کہ فوت ہو گیا، وفطر البحر یعنی میں تیری کھل کے مدد کروں گا، نصرا معذرا۔ قال ابن شہاب واخبرنی ابو سلمہ کہا ابن شہاب نے خبر دی مجھ کو، ابو سلمہ نے، عبد الرحمن عن جابر بن عبد جابر بن اللہ عبداللہ سے، انصاری قال وهو يحدث وہ بیان کر رہے سے عن فترة وحی کے الوحی بند ہونے سے، فقال في حدیثه اور اس نے کہا اپنی حدیث میں، بین انا امشی اس دوران نبی اسلام فرما رہے نے، اس دوران امشی میں چل رہا تھا، اذ سمعت صوتا من السماء اللہ، اچانک میں نے سنی ایک آواز آسمان سے، فرفعت بصری میں نے اٹھائی اپنی نظر، فاذا الملك الذي جاءني اچانک وہ فرشتہ مجھے نظر آیا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، بحراء جالس على كرسي بیٹھا ہوا تھا کرسی پر، بين السماء والارض آسمانوں اور زمینوں کے درمیان، فرعبت، فرعبت منه میں اس سے ڈر گیا، میں کہ یہ تو پھر آ گیا، میں اس سے ڈر گیا، فرجعت میں لوٹا، فقلت زملوني مجھے کپڑا دو، مجھ پہ کپڑا ڈالو،
فانزل اللہ تعالی ہاں یا ایھا المدثر کم فانذر، اللہ نے یہ آیت نازل کر دی. وربک فکبر وثیابک فطہر ٹھیک ہے ٹھیک ہے، والرجز فاہجر آگے چلیں. حامی الوحی ہاں اس کے بعد وہی گرم ہوگی، حامی یا ہما گرم یعنی تیز ہو گئی. وتتابع اور لگاتار ہو گئی. تابعہ عبداللہ بن یوسف نہیں وتتابع آگے کیا ہے؟ تابعہ نہیں یار، فعمی الوحی، وتتابع تابعہ ہاں آگے تابع الگ جملہ ہے. ہاں جی تابعہ عبداللہ بن یوسف یہ تو نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے اس میں. تابع عبداللہ ابن یوسف، آگے وابو صالح ابو مطابت کی، موافقت کی اس کی عبداللہ بن یوسف نے اور ابو صالح نے، وتابعہ ہلال بن اور موافقت کی ہلال نے. ہلال بن رداد عن الزہری کس سے؟ زوری زہری سے. سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ عبداللہ بن یوسف نے موافقت کی، فلانے فلانے نے موافقت کی. یہ حدیث بیان کیا مگر تھوڑے نہیں میں سمجھاتا ہوں. عبداللہ بن یوسف نے موافقت کی اور بھی 2-3 نے موافقت کی. وہ کس سے نقل کر رہے ہیں؟ زوری سے. یہ زوری کے کیا لگے؟ شگرد ہے نا. پیچھے شروع سند کے شروع میں جائیں، پیچھے جو زوری سے نقل کر رہے ہیں نا یہ اس کی موافقت کر رہے ہیں. شروع میں جائیں، سند کے شروع میں. حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال اخبرنا اللیث قال اخبرنا اللیث. اکیل، یہ اکیل کی موافقت کر رہے ہیں، اکیل کی. ان اکیل ان ابن شہاب. ابن شہاب اور امام زہری ایک ہی ہے نا. یہ اکیل کی موافقت کر، اکیل کی. یہ آگے بھی آئے گا، بار بار آئے گا، یہ خیال رکھنا ہے آپ نے. وقال یونس ومعمر بوادرہ، وہاں لفظ آئے گا فوادہ یا بوادرہ، دل. اس کا معنی بھی دل ہے. ہاں. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير. سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فی قوله تعالی اللہ کے اس فرمان میں لا تحرک به لسانك لتعجل به. ترجمہ کرو، نہ تو حرکت دے اپنی زبان کو تاکہ آپ جلدی کریں قرآن کے ساتھ. قال فرمایا کانا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آل جو جلدی کرتے من التنزیل شدتاً. ہاں جی، نازل ہونے میں قرآن کے نازل ہونے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے سختی. سختی. وکان اور تھے مما یحرک الشفتین، اور تھے آپ ہلاتے اپنے ہونٹوں کو. فقال ابن عباس فرمایا ابن عباس آگے ابن عباس ہلا کے دکھا رہے ہیں. دیکھیں نا استاد کی ضرورت ہے. استاد کے بغیر کمپیوٹر پہ علم نہیں پڑھا جا سکتا. ٹھیک ہے نا. بندہ کہ میں خالی کتاب سامنے رکھ کے علم پڑھ لوں، نہیں پڑھا جا سکتا. یہ دیکھیں یہ استاد ہے، طریقہ سمجھا رہا ہے. فانا احرکہما لکا، میں حرکت دیتا ہوں ان کو تیرے لیے کما کان رسول اللہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے. یحرکہما. ٹھیک ہے. وقال سعید انا اور سعید بن جبیر کہہ رہے ہیں میں حرکت دیتا ہوں تیرے لیے جیسے ابن عباس حرکت دیا کرتے تھے. یحرکہما فحرک شفتیہ. ٹھیک ہے. فانزل اللہ تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به. ٹھیک ہے. انا بے شک علینا ہم جی ٹھیک. ذرا سبق پڑھا رہے ہیں نیٹ پہ. انا علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمہ اس کا جمع کرنا اور پڑھانا. قال جمعہ لک صدرک تیرے سینے میں جمع کرنا وتقرأہ، اور تو پڑھے گا اس کو. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ لیں تو پھر ہمارے پڑھے جانے کی اتباع کرنا قال فاستمع له، اور غور سے سنو وانصت، اور خاموش، اور خاموش رہو. ثم ان علینا بیانا،
ثم إن علينا أن تقرأوا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جب جبریل آتے آپ غور سے سنتے. فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلی اللہ علیہ وسلم كما قرأه. ٹھیک. حدثنا عبدان حدیث بیان کی ہم کو عبدان نے. قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا ہمیں خبر دی یونس زہری سے. ہاں کا معنی کیا ہے؟ حسن تبدیل کہ امام بخاری سند دوبارہ لا رہے ہیں. ہاں کا معنی احول و تحویل. ٹھیک ہے، یعنی امام بخاری اور امام زہری تک 2 سندیں ہیں. اب سمجھ آ گئی نا، امام بخاری اور زہری تک 2 سندیں. وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري امام زہری سے اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ عبید اللہ بن فعل ہے نا، فعل ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرماتے ہیں کانا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس سب لوگوں سے زیادہ سخی. سب لوگوں سے زیادہ سخی. وکانا اجود اور تھے آپ زیادہ سخی جو ہوتے رمضان میں. ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل جب ملاقات ہوتی ہے حضرت جبریل سے، جب ملتے آپ کو جبریل. وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان ہر رات دور کرتے ہو رمضان کی ہر رات. جبریل رمضان کی ہر رات آپ کو ملاقات آپ کو ملتے تھے. فیدارسہ القرآن اور آپ سے قرآن کا دور کرتے. جو دارس کون سا سیکھا ہے؟ فعل مضارع معلوم باب دارس ہے یدارس، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پڑھنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ بہت زیادہ سخی ہوتے ہیں ساتھ بھلائی کے. ہاں جی، تیز ہوا سے. حدثنا ابو الیمان بس الحاکم. بہت زیادہ ہو گیا، ہمارے ناظرین بھی تھک گئے ہیں. لو جی 2-4 منٹ بعد انشاءاللہ مشکات کا سبق پڑھیں گے. تو میں اپنے یوٹیوب چینل پر پڑھانا چاہتا ہوں، جو میرا چینل ہے قاری اکبر اسد آفیشیل. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ میرا چینل سبسکرائب کریں. میرا یوٹیوب چینل قاری محمد اکبر اسد آفیشیل زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کر لیں، زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہم یوٹیوب پر سبق پڑھیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک 4 سے 5 منٹ بعد انشاءاللہ ہم مشکات کا سبق پڑھیں گے.